العلم آن لائن اکیڈمی بریلی شریف میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مدرسے میں پڑھنے کا جنہیں موقع نہیں مل سکا ان کے لیے ایک عظیم خوشخبری، اس اکیڈمی میں آن لائن دینی تعلیم، عالم عالمہ کورس بحسن و خوبی کرایا جاتا ہے۔ طلبہ اساتذہ سے اور طالبات معلمات سے اپنے گھر والوں کی نگاہوں کے سامنے رہ کر روزانہ بعد عشاء تقریباً 1 گھنٹہ کلاس لے کر عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں۔ اس کے داخلے 15 رمضان المبارک سے شروع ہو جاتے ہیں۔ تفصیل جاننے کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ابتیاع النخل بعد التعبیر والعبد وله مال۔ یہ باب ہے، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو، کھجور کے درخت کو بیچنے کے سلسلے میں ان روایتوں کے سلسلے میں ہے جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ کھجور کے درختوں کو تعبیر کے بعد بیچنا اور ایسے ہی غلام کو بیچنا اس حال میں کہ اس کے لیے اس کے پاس مال ہو۔ کیا ہے مسئلہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ درختوں کو، پھل والے جو درخت ہوتے ہیں، خاص کر عرب میں کھجوروں کے ساتھ ایک معاملہ لوگ کرتے تھے، کھجوروں کے درخت کے ساتھ۔ ہمارے یہاں پر قلم لگانا بولتے ہیں، وہاں پر اسی کو تعبیر عربی میں بولتے ہیں۔ عربی کا لغوی معنی جو ہے تعبیر کا، عبرہ یعبر تعبیر یا وبرہ یوبر تعبیر، وہ واو کو الف سے بدل کے، اس کا معنی ہوتا ہے اصلاح کرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ پیڑوں کی اصلاح کرنا۔ عرب کے عرف میں لوگ یہ کرتے تھے کہ ایک پیڑ کی ٹہنی کاٹ کے دوسرے پیڑ میں لگا کے قلم لگاتے تھے۔ یہاں پر قلم لگانا بولتے ہیں، لیکن اس کو وہ شادی کرنا کہتے تھے، کہ یہ شادی کراتے تھے وہ درختوں کی، اس والے درخت کو اس والے درخت سے مس کر دیا، ملا دیا۔ تو وہ ان کا ظلم یہ تھا کہ اس سے پھل زیادہ آتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کا اپنا ظلم تھا، نبی کریم نے منع بھی فرمایا۔ تو اب مسئلہ یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے، یہ تو تعبیر کا معنی میں نے بتایا، تو تعبیر کا معنی اصلاح کرنا ہے، درختوں کی اصلاح کرنا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے اس باب میں کہ درختوں کو کسی نے بیچا تو اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ قبل تعبیر اور ایک یہ کہ بعد تعبیر۔ اگر بعد تعبیر بیچا ہے تو پیڑوں کی اصلاح کی اس نے بیچنے کے لیے نا، تو ایسی صورت میں بعد تعبیر اگر بیچا، اصلاح کرنے کے بعد بیچا، پھر اس کے بعد پھل آ گئے، تو امام شافعی، امام مالک، امام احمد، دیگر حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ایسی صورت میں بیچنے والے کے جو پھل ہوں گے وہ بیچنے والے کے ہوں گے، بائع کے ہوں گے، مشتری کے پھل نہیں ہوں گے۔ اور قبل تعبیر ہی درخت بیچ دیے تو جو پھل آئے، درخت تو بک چکے ہیں اور اس نے کوئی مزید اصلاح بھی نہیں کی ہے جس سے یہ لگے کہ یہ کچھ پھل وغیرہ اپنے چاہ رہا ہے، ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ تو قبل تعبیر اگر درخت بیچ دیے تو ان حضرات کے نزدیک قبل تعبیر بیچنے کی صورت میں جو پھل ہیں وہ مشتری کے ہوں گے، خریدنے والے کے ہوں گے۔
یہ بات اس صورت میں ہے جبکہ مشتری نے کوئی شرط نہ لگائی ہو، اور اگر مشتری نے خریدنے کے وقت یہ شرط لگا دی کہ پھل جو بھی آئیں گے چاہے قبل تعبیر ہو یا بعد تعبیر، مشتری نے یہ شرط لگا دی کہ جو بھی پھل آئیں گے وہ میرے ہوں گے تو میں درخت خرید رہا ہوں، تو بالاتفاق پھل مشتری کے ہوں گے، یہ راضی بھی ہو گیا اس بات پر، تو بالاتفاق مشتری کے ہوں گے۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہے ان حضرات کی وہ یہ کہ تعبیر بمعنی اصلاح نقل انہوں نے لیا، تو ان کا ہم نے قول ذکر کیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک تعبیر یہ ظہور پھل سے کنایا ہے، یعنی پھل کا ظاہر ہونا۔ کس سے کنایا ہے تعبیر؟ ظہور پھل سے، کہ پھلوں کا ظاہر ہوا، ظہور ثمرہ۔ جب تعبیر کا اس کا اپنا معنی مراد نہیں ہے بلکہ کنایتاً ظہور ثمرہ مراد ہے اس سے امام اعظم کے نزدیک، تو اب ایسی صورت میں پھلوں کا ظاہر ہونا جب تعبیر سے مراد ہے تو اگر قبل اصلاح، قبل تعبیر یعنی قبل ظہور ثمر اگر درخت بیچ دیے تو امام اعظم اب بیع تو درختوں کی ہو گئی، پھلوں کا ظہور ابھی ہوا نہیں ہے، تو جس وقت مشتری کے ملک میں یہ درخت پہنچے تو اس وقت پھل ظاہر نہیں ہے، تو امام اعظم فرماتے قبل ظہور پھل اگر خرید و فروخت ہوئی تو جیسے مشتری کے درخت مشتری کے ہیں، اب اگر اس کے بعد پھل آئے تو وہ پھل بھی کس کے ہوں گے؟ مشتری کے ہوں گے۔ اور بعد ظہور بیع ہو رہی ہے، پھل ظاہر ہو گئے ہیں، پھر بیع ہو رہی ہے، اور بیع ہو رہی ہے نخل کی یعنی درخت کی، تو اب ایسی صورت میں اگر مشتری یہ کہہ دیتا ہے کہ پھل بھی میرے ہی ہوں گے، یہ شرط لگا دیتا ہے اور بائع راضی ہے، تب بھی مشتری ہی کے پھل ہوں گے، اور اگر یہ شرط نہیں لگائی تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک پھل بائع کے ہوں گے، کیونکہ بیع کس کی ہوئی ہے؟ نقل کی ہوئی۔ تو در حقیقت اگر غور کیا جائے تو ان ائمہ کے مابین اختلاف پھل کس کے ہوں گے کس کے نہیں ہوں گے اس میں اختلاف دیکھیے نہیں ہے، بس اختلاف جو ہے وہ لفظ تعبیر کے معنی میں ہے کہ امام اعظم نے تعبیر بمعنی ظہور پھل لیا اور انہوں نے تعبیر بمعنی اصلاح نخل لیا۔ معنی میں اختلاف ضرور ہے لیکن نتیجہ جو نکلے گا اس میں کوئی اختلاف نہیں اگر دیکھا جائے تو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ علماء نے اس کو اختلاف کے طور پر ہی بیان کیا، لیکن اگر آپ غور کریں تو نتیجہ دونوں کا ایک صحیح نکل رہا ہے، جیسے کہ ہماری گفتگو سے اگر توجہ دی ہوگی تو ظاہر ہوا ہوگا۔ تو اصل اختلاف تعبیر کے معنی میں ہے کہ تعبیر ان کے نزدیک اصلاح نقل ہے اور ان کے نزدیک ظہور پھل ہے، بس۔ ایک تو مسئلہ اس باب میں یہ والا ہے، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ کسی نے اپنا غلام بیچا اور غلام پر مال ہے، غلام کے قبضے میں مال ہے یا غلام کے جسم ہی پر مال ہے، مثلا باندی بیچی اور وہ زیور بہت سارا پہنی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں غلام بیچا اور یا باندی بیچی تو ایسی صورت میں کہ مال کس کا ہوگا، اس مسئلے میں تو کسی کا کوئی اختلاف متصور ہی نہیں ہے، سب نے یہی کہا کہ بیع مال کی ہو رہی ہے، وہ اس کی ہو رہی ہے، کیا نام ہے، غلام کی، باندی کی۔ مالک جو ہے، آقا جو ہے، وہ غلام کا بھی مالک ہے اور جو زیور ہے وہ زیور کا بھی مالک آقا ہی ہے، اور جب غلام کی بیع ہو رہی ہے اور یہ زیور ایسا ہے بھی نہیں
کہ جس کا اتصال مال سے اس کے جسم سے ایسا ہو جیسا کہ پھل کا اتصال درخت سے ہوتا ہے، ایسا اتصال بھی نہیں ہے، یا ہے؟ نہیں ہے، بلکہ انفکاک ہے، مغایرت بھی ہے اس میں۔ اور جب مغایرت ہے تو یہاں پر تمام ائمہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ بیع اگر غلام کی ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس میں جو مال ہے وہ مال بائع کا یعنی بیچنے والے ہی کا ہوگا، جب تک مشتری شرط نہ لگائے۔ اور اگر مشتری نے شرط لگا دی، وہ بائع راضی ہو گیا تو مال مشتری کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ غلام کے ساتھ ساتھ مال مشتری ہوگا۔ یہ تمام ائمہ اسی کے قائل ہیں۔ یہ دو مسئلے اس باب میں احادیث سے سمجھ میں آئیں گے۔ غلام پہ قرض ہو تو اس کا بھی ذمہ دار مالک ہی ہے، آقا ہی ہے، سمجھے نہیں بھائی؟ اس کے قبضے میں جب تک غلام ہے، اس کی ملکیت میں ہے، تب تک اس کے ساری کفالت بھی اسی کے ذمے ہے، اور اس کا غلام کا مال بھی اسی کا مال ہے، اور غلام پہ جو قرض ہوگا وہ بھی ذمہ داری اسی کی ہوگی۔ جنایت اس کے ہاتھ میں اگر ہے تو اس کا تاوان بھی وہی دے گا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کیسے دے گا، چاہے غلام بیچ کر دے، کیسے بھی دے، وہ اس کی مرضی، لیکن ذمہ دار وہی ہوگا۔ اور ید مشتری میں اگر تاوان مطلب جرم کر دیا ہے، بھئی یہ بیچ کے قبضہ دے چکا، اب ید مشتری میں مشتری کے قبضے میں جا کر اس نے کچھ کیا، تو ایسی صورت میں اب مشتری ذمہ دار ہوگا۔ یہ تو واضح ہے بات۔ باب ما جاء فی ابتیاء النخل بعد التعبیر، یہ باب ہے ان روایتوں کے سلسلے میں جو اس بارے میں آئی ہیں کہ تعبیر کے بعد نخل یعنی کھجور کے درختوں کو بیچنے کے سلسلے میں جو آئی ہیں، والعبد وله مال، اور ایسے غلام کے بیچنے کے سلسلے میں آئی ہیں جس کے لیے مال ہو، جس کا مال ہو۔ خریدنا، ابتاع یبتاع، ابتیاع کا معنی ہوتا ہے باب ابتیاع سے خریدنا، اور بابا باع یبیع باب ضربہ سے مجرد سے ہے تو اس کا معنی بیچنا، خریدنے کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ ایسے خریدنے کے بارے میں چلو صحیح آپ نے توجہ دلائی۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا اللیث عن ابن شہاب عن سالم عن ابی، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ نے، انہوں نے کہا ہم سے حدیث بیان کی لیث نے، وہ روایت کرتے ہیں شہاب سے، ابن شہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، عن ابی، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت سالم سے، نہیں، حضرت سالم روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت عبداللہ سے۔ قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، من ابتاع نخلا بعد ان توبر، جس نے کھجور کے درخت خریدے بعد اس کے کہ ان کی تعبیر کر دی گئی، فثمرتها للذی باعها، تو اس کا پھل اس کے لیے ہوگا جس نے بیچا، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا لے، ونبتاع عبدا، اور جس نے غلام بیچا، غلام خریدا، وله مال، اور اس کے پاس مال ہے غلام کے پاس، فمالہ للذی باعہ، تو اس کا مال اس کے لیے ہے جس نے بیچا ہے، یعنی بائع کا ہے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے۔ وفی الباب عن جابر، اس باب میں حضرت جابر سے روایت ہے، حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث جو ہم نے یہاں ذکر کی وہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہاکذا روی من غیر وجہ عن الزہری، اسی طریقے سے یہ حدیث مروی ہے مختلف طریقوں سے امام زہری سے، عن زہری عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سند کے ساتھ۔ قال، فرمایا، من ابتاع نخلا، جس نے کھجور کا درخت خریدا بعد ان توبر، تعبیر کے بعد، فثمرتها للبائع، تو اس کا پھل بائع کے لیے ہے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے، ومن باع عبدا وله مال، اور کسی نے غلام بیچا، وہ غلام بیچا اور اس کے لیے مال ہے، فمالہ للبائع، تو اس کا مال بھی بائع کا ہے، الا ان یشترط المبتاع، مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے۔ ورویہ عن نافع، اور یہی حدیث مروی ہے نافع سے، عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار نے فرمایا، من ابتاع کیا ہے، نخلا، جس نے
نخل خریدا یعنی کھجور کا درخت خریدا، قد ابرت جس کی تعبیر کر دی گئی ہو، فثمرتها للبائع تو اس کا پھل بائع کے لیے. تمام حدیثوں کا مفہوم ایک ہی ہے، الفاظ بدلنے ہیں صرف. الا ان یشترط المبتاع مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے. وروی عن نافع عن ابن عمر عن عمر اور یہی حدیث مروی ہے عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه قال کہ انہوں نے کہا من باع عبدا، حضرت عمر نے یہ فرمایا کیا، من باع عبدا جس نے غلام بیچا، وله مال اور اس کے پاس مال ہے، فماله للبائع تو اس کا مال بائع کا مال ہے. الا ان یشترط المبتاع مگر یہ کہ خریدنے والا شرط لگا دے. ہاکذا رویہ روا عبید اللہ ابن عمر اسی طریقے سے روایت کی عبید اللہ ابن عمر نے اور وغیرہ عن نافع اور ان کے علاوہ نے بھی حضرت نافع سے روایت کرتے ہوئے الحدیثین دونوں حدیثوں کی روایت کی ہے. وقد روا بعضهم هذا الحدیث بعض لوگوں نے اسی حدیث کی روایت کیا نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وروا اکرمۃ ابن خالد اور اس حدیث کی روایت اکرمہ ابن خالد نے بھی کی ہے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو حدیث سالم، حضرت سالم کی حدیث جو پہلے گزری اسی کی طرح. والعمل على هذا الحدیث اسی حدیث پر عمل ہے عند بعض اہل العلم بعض اہل علم کے نزدیک، وهو قول الشافعی و احمد و اسحاق یہ قول امام شافعی امام احمد امام اسحاق کا. قال محمد امام محمد نے کہا یعنی امام محمد سے مراد امام بخاری، امام بخاری نے کہا وہ حدیث الزہری عن سالم عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، حضرت زہری کی حدیث جو عن سالم عن ابی عن النبی جو امام ترمذی نے یہاں پر ذکر کی پہلے کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں امام بخاری نے کہا اصح وہ حدیث صحیح تر ہے.